السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے دوستوں، کسب معاش، حصول رزق کے لیے تگودو اور روزی روٹی کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، اس کی وضاحت قرآن و سنت میں بارہا کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں صحابی رسول حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرا۔ صحابہ نے دیکھا کہ وہ رزق کے حصول میں بہت متحرک ہے اور اس میں پوری دلچسپی لے رہا ہے، تو صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر اس کی یہ دوڑ دھوپ اور دلچسپی اللہ کے راہ میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں شمار ہوگی، اور اگر بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے کوشش کر رہا ہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہی شمار ہوگی، اور اگر وہ اپنی ذات کے لیے کوشش کر رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے تو یہ کوشش بھی فی سبیل اللہ شمار ہوگی۔ ہاں، البتہ اگر اس کی یہ محنت زیادہ مال حاصل کر کے لوگوں پر برتری جتانے اور لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنے کے لیے ہے تو یہ ساری محنت شیطان کی راہ میں شمار ہوگی۔ اس حدیث پاک سے روزی کمانے کے بارے میں درست اسلامی تصور کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلام میں رزق حلال کے حصول کے لیے تغودو مطلوب ہے، چنانچہ متعدد احادیث میں حلال روزی کمانے کی ترغیب دی گئی ہے اور محنت و مشقت سے روزی کمانے والوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، جبکہ سستی، کاہلی اور بیکاری اسلام میں ناپسندیدہ ہے، اور شریعت اسلامی ان بری عادات کی مذمت اور حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور دستے سوال دراز کرنے کو بھی اسلام میں برا اور معیوب سمجھا گیا ہے، اور حکم دیا گیا ہے کہ انسان محنت کرے، روزی کمانے کے لیے کوشش کرے اور خود اپنی اور دوسروں کی راحت رسانی اور حاجت براری کا ذریعہ بنے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حصول رزق کی یہ کوشش صرف دنیاوی فائدے کا باعث نہیں ہے، بلکہ اخروی لحاظ سے بھی اس پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بندہ مومن اپنی ذات پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر اور اپنے خادموں پر جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ سب صدقہ اور نیکی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح فکر و عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔